اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں ارادہ نکاح کو پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکورہ کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو، اور تم تعلق نکاح کا فی الحال ارادہ بھی مت کرو جہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے کہ تمہارے دلوں کی بات کو سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں، حلیم بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی 235 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے 234 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کا تذکرہ تھا۔ عدت طلاق تو 3 مہینے یا 3 حیض ہے۔ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور وہ عدت اسی گھر کے اندر گزارے جس گھر کے اندر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر وہ کہیں دوسری جگہ عدت گزارنے جائے گی تو شوہر کے بہت سارے احسانات کی احسان فراموشی ہوگی۔ شوہر نے جو اس کے ساتھ احسانات کیے، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کیا، تو اس کے احسانات کی احسان فراموشی ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اسی گھر کے اندر عدت گزارے جہاں اس کا شوہر وفات پایا ہے۔ دوسری بات سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت کے اندر یہ بیان کرنا تھا کہ شوہر اگر مر جائے تو اس کی عدت ایک تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت کی عدت 1 منٹ بعد بھی شوہر کے انتقال کے بعد اس کی موت اگر ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے 1 منٹ کے بعد ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد ہو، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، جب بھی وضع حمل ہو اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اور جتنی جلدی ہو جائے جلدی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر دیر سے اس کی ڈلیوری ہو یعنی وضع حمل ہو تو دیر سے اس کی عدت پوری ہوگی۔ تو 4 مہینے 10 دن اس کے گھر کے اندر اس لیے رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ حمل کی اطلاع لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ وہ عورت حاملہ ہے۔ حاملہ ہے تو وضع حمل چاہے کتنے دنوں میں ہی ہو، کتنے مہینوں میں ہی ہو، یہاں تک کہ مرتے ہی قبرستان میت لے جانے سے پہلے ہی اگر اس کو وضع حمل ہو جائے تو بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ 1 منٹ میں بھی اگر اس کی ڈلیوری ہو گئی تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ نے بھی مزید کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ وہ احکامات یہ بیان کیے ہیں کہ اگر عورت عدت کے اندر ہو تو اس سے صراحتاً نکاح کی بات مت کرو، کھلا الفاظ میں اس کے ساتھ نکاح کی شادی کی بات، شادی کا وعدہ، پیغام نکاح ان کو دینا جائز نہیں۔ قرآن نے اس کو بالکل منع کیا ہے، قرآن نے بالکل اس کو ناجائز کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو صراحتاً کھلا پیغام نکاح دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید وہ آدمی اس کے شوہر کے مرنے کا خواہش مند تھا، اس کے شوہر کے مرنے کا وہ متمنی تھا کہ کتنی جلدی وہ شوہر مرے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اور اگر عورت اس کے ساتھ پیغام نکاح دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے شوہر کی وہ وفادار نہیں تھی، بے مروت بے حیا عورت تھی کہ عدت کے اندر وہ پیغام نکاح دے رہی ہے، پہلے شوہر کے مرنے کا اس کو کوئی غم نہیں ہے، پہلے شوہر کے مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ شوہر مر گیا، اس نے اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے تھے، ہر قسم کی سہولیات کا اس کا خیال کیا تھا،
اور وہ شوہر کے مرتے ہی اس نے دوسروں کے ساتھ پیغام نکاح دینا شروع کر دیا۔ تو مردوں کو منع کیا کہ تم کسی عورت کو جو عدت میں ہو اس کے ساتھ پیغام نکاح کا وعدہ مت کرو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کے مرنے کا متمنی تھا، خواہش مند تھا۔ اور عورت کو منع کیا گیا کہ تم پیغام نکاح کسی کو مت دو عدت کے اندر، کہ لوگ کیا سمجھیں گے بے مروت عورت ہے، احسان فراموش عورت ہے، کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس نے جو پیغام نکاح دے دیا، کہ پہلے شوہر کے مرنے کو اس کو کوئی غم بھی نہیں، کوئی جو ہے فکر بھی نہیں، اور اس کی کوئی جو ہے اس کے احسان کا کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ تو صراحتاً، اور ایک تو یہ منع کیا کہ صراحتاً کسی عورت کو عدت کے اندر کسی عورت کو کھلم کھلا پیغام نکاح دینا ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ دل کے اندر یہ نیت رکھنا کہ میں عدت کے اندر اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ پیغام نکاح دینا بھی، نکاح کا وعدہ کرنا بھی، یہ بھی حرام۔ اور دل کے اندر یہ خیال رکھنا، دل کے اندر یہ ارادہ کرنا کہ میں اس عورت کے ساتھ عدت کے اندر ہی نکاح کروں گا، یہ دو چیز تو بالکل حرام ہے۔ لیکن تیسری چیز کنایتاً، اشارتاً کسی عورت کو عدت کے اندر پیغام نکاح دینا یہ ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس عورت کی ڈھانس بنانے کے لیے گیا، اس عورت کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گیا، اس کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے گیا، اور اسی درمیان میں کہنے لگا کھلم کھلا نہیں بلکہ اشارے میں کہ تم گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، اللہ تمہارا انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پریشان مت ہونا، اللہ سب انتظام کر دے گا۔ یہ کھلم کھلا پیغام نہیں نکالی بلکہ اشارتاً کنایتاً ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی عدت کے اندر یہ نیت رکھے، اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ نیت رکھے کہ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، یہ دو چیزیں جائز ہیں، دو چیزیں ناجائز ہیں۔ اسی چار عمل کو اس آیت کریمہ کے اندر 235 نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ پیغام نکاح کھلم کھلا دینا ناجائز، یا دل کے اندر اس کا ارادہ کرنا عدت کے اندر میں نکاح کر لوں گا، یہ بھی ناجائز۔ البتہ کنایتاً، اشارتاً پیغام نکاح دینا جائز ہے، اور یہ نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو میں عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ یہ چار باتیں اس آیت کریمہ کے اندر مذکور ہیں، اور آیت کریمہ کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب مسلمانوں کو خبردار کر دیا، اور یہ جیسا کہ پہلے سے ہی میں بتاتا آیا ہوں، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں۔ دیکھو، سوچ کر کے زندگی گزارنا، بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، کسی وقت بھی اللہ سے غافل مت ہونا، بے فکر مت ہونا، تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، تمہارے تعاقب میں شیطان ہے، کسی وقت بھی تم اس کے مکر میں، اس کے فریب میں، اس کے بہکاوے میں تم آ سکتے ہو۔ تم چوکنا رہنا، خبردار رہنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت پر نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے تم باہر نہیں ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تنہائی میں کر رہے ہو، رات میں کر رہے ہو، دن میں کر رہے ہو، اور کسی وقت بھی تم جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ کو تمہاری ہر حرکت، ہر عمل، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے خبردار ہو کر کے رہنا، بچ کر کے رہنا۔ خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو غلطی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔